یہ تو صحابہ و صحابیات کی بات تھی۔ ایک بات آپ کے لیے خوشخبری کی بتاؤں، آپ کے لیے میں نے روح قرآن سے پوچھا، وہ تو حاضر خدمت ہو گئے تھے، رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، ان کی تو بخشش ہو گئی تھی، ہم بعد میں آنے والوں کو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو مدینہ منورہ میں آ جائے، میرے روضہ اطہر کی زیارت کرے، مجھ پر درود و سلام پڑھے، میں اس کے لیے بھی سفارش و شفاعت کرتا ہوں۔ اسی لیے تو حسان کھڑا تھا روتا ہوا، روضہ رسول پہ حضرت حسان جیسا صحابی کھڑا ہے اور کہتا کیا ہے؟ حسان کہتے، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ، فطاب من طیبہن الکاع والاکم۔ جب تک حیات دنیاوی میں زندہ رہے، دھرتی کے سینے پر چلتے پھرتے رہے، تو زمانہ معطر رہا، زمانہ مہکتا رہا۔ فطاب من طیبہن الکاع والاکم، جب تک حیات دنیاوی میں موجود رہے تو زمانہ مہکتا رہا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور جب قبر اطہر کے اندر چلے گئے، حیات برزخی شروع ہو گئی۔ پہلے زمین دھرتی اپنے سینے پر مہکتی رہی، وہ روضے میں گئے تو زمین کا باطن بھی مہکنے لگا۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ جب بھی کوئی لغزش، جب بھی کوئی پھسلنے والا صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، تیری تعلیمات سنبھال لیتی، علی الصراط اذا ما زلت القدم، تیری تعلیمات گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں، خواتین کو دینی جذبہ اور دینی شوق دلانے کے لیے کہتا ہوں، اسلام نے مرد اور عورت کو حقوق میں یکسانیت عطا کی ہے، عورت کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے۔ ایک ایسا بڑا اعزاز جو دنیا میں بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ نے وہ اعزاز سب سے پہلے عورت کو عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا پر ایمان لانے والی ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ رحمت عالم اقرا کا سبق لے کر غار حرا سے آئے ہیں، زملونی کی خواہش کی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ خدیجہ کمبل لائی، اپنے سرتاج کو اڑایا اور سرہانے بیٹھ گئی، پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دینے لگی، محمد گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، مجھے بتائیے کیا ہوا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا، خدیجہ، آج غار حرا میں ایک
فرشتہ آیا، اس نے مجھے بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ادھر زبان نبوت سے تلاوت ختم ہوئی، ادھر خدیجہ کے لبوں پہ آ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کون کہتا ہے پہلے مرد مسلمان، پہلے عورت مسلمان ہوئی؟ صدیق اکبر کا جو پہلا نمبر ہے وہ مردوں میں ہے، لیکن ترتیب میں خدیجہ کے بعد میں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز عورت کو حاصل ہے میری بہنوں، مرد کو یہ شرف نہیں ملا۔ اور دوسری بات اس سے بھی بڑھ کر ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے رحمت عالم کے موقف پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کرنے والی بھی ایک عورت ہے، وہ بوڑھی سمیہ، عمار کی ماں اور یاسر کی بیوی۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں سمیہ کو باندھ رکھا ہے ابو جہل نے، ظالم نے برچھی ہاتھ میں اٹھائی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے سمیہ بتا، ان کو چھوڑتی ہے یا اتاروں تیرے سینے میں؟ جان بچائے گی یا ایمان؟ بولنا۔ بوڑھی سمیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یہ تو ایک جان ہے، خدا مجھے حشر تک کروڑوں جانیں بھی دے تو میں ہر جان محمد پہ قربان کرتی چلی جاؤں۔ ابو جہل مشتعل ہو گئے، ایک خاتون کے اس جواب پر سیخ پا ہو گیا، برچھی سینے میں اتار دی، اور یہ اعزاز سمیہ پا گئی کہ جس نے محمد کے موقف پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایمان لانے والی بھی عورت، میری بیٹیوں، جان دینے والی دین اسلام پر بھی ایک عورت، یہ عورت کا تھوڑا اعزاز ہے۔ اور پھر ایک اور اعزاز بھی سن لیں میری بیٹیاں، اسلام کے موقف میں، اسلام کی تاریخ میں قرآن کریم کو سب سے پہلے حفظ کرنے والی بھی ایک عورت، وہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں دنیا کی بہت سی عورتیں بہت سے اعزازات رکھتی ہیں، لیکن میرا اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم میرے گھر میں اترتا تھا، میرے بستر پہ اترتا تھا قرآن، اور جب اترتا تھا میں وہ پہلی ہوتی تھی جو یاد کر لیتی تھی۔ عمر چھوٹی تھی، قوت حفظ مضبوط تھا، اللہ کی حکمت بھی یہی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز کہ رسول کے حرم میں کنواری اور باکرہ میں آئی، یہ بھی میرا اعزاز کہ نکاح سے پہلے رسول کو میری تصویر جبریل نے دکھائی، شبیہ دکھائی، شبیہ۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد افسردہ تھے محمد، پریشان تھے، خدیجہ فوت ہو گئی، جبریل نے عرض کی اللہ کے رسول اب خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ کی ازدواجی رفاقت کے لیے اللہ نے ابو بکر کی بلند بخت بیٹی کو منتخب کر دیا۔ اب عائشہ آئے،
سیدہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز کہ میں نے ان آنکھوں سے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا، یہ بھی میرا اعزاز کہ جب میرے کریکٹر پر منافقین نے کیچڑ اچھالا تو قرآن کی سورت نور میری تطہیر پر نازل ہوئی، اور یہ بھی میرا اعزاز کہ رسول اللہ نے زندگی کی حیات دنیاوی کے آخری لمحات میرے گھر میں، میرے حجرے میں، میری گود میں گزارے، یہیں سے رخصت ہوئی۔ اور یہ بھی میرا اعزاز دو دنیا کے کسی فرد کو نہیں ملے گا کہ شکم نبوت میں جانے والی آخری غذا عائشہ کا لعاب دہن بنا۔ آخری وقت کام کیا کیا ہے پشاور والوں؟ آخری عمل کیا ہے رسول کا؟ جزاک اللہ، مسواک آخری عمل جو ہم کرتے نہیں، منہ سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے اذیت پاتے ہیں۔ اس لیے تو کہا کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ ساتھ والا نمازی جس سے تکلیف پاتا ہے تو تمہارے دائیں بائیں بیٹھے کرامن کاتبین بھی تکلیف پاتے۔ دانت صاف کر کے آیا کرو۔ مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں 5 نمازوں میں مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن مجھے علم ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تم نماز سے پہلے مسواک نہیں کرتے اور میرا پیغمبر وفات سے پہلے بھی مسواک کرتا۔ وفات سے قبل عائشہ سے گزارش کی، عائشہ سے حکم دیا، فرمایا مسواک دو۔ سیدہ نے مسواک پیش کی، فرمانے لگے سخت ہے، بخار نے کمزور کر دیا ہے، چبا کر نرم نہیں کر سکتا، تم اپنے دہن سے چباؤ، نرم کر کے دو۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے نرم کیا اور پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی، رحمت عالم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، دھو نہیں، یہ مسواک آج میں اسی طرح استعمال کر کے قیامت تک آنے والی دنیا کو عائشہ کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا چبایا ہوا دہن کا مسواک نبی نے استعمال کیا، میرے گھر سے رخصت ہوئے، یہ میرا اعزاز ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں قرآن کو سب سے پہلے حفظ کرنے والی بھی عورت، نبی پر ایمان لانے والی بھی عورت، نبی کے دین کے لیے جان دینے والی بھی عورت، عورتیں کوئی رتبے میں معیار میں کم ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔